میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کے فضائل بزبان خود ارشاد فرمائے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ درود پاک کے فضائل پر مشتمل 3 احادیث طیبہ ابتداً آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاۃ علی زکوٰۃ لکم۔ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ تم مجھ پر درود پڑھو گے نا تو مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے تمہارے اعمال پاک صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ عمل پاک صاف ستھرا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ دوسری حدیث میں ذکر کیا گیا، صلو علی فإن الصلاۃ علی کفارۃ لکم۔ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تم مجھ پر درود پڑھو گے نا تو مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ، صلو علی صلی اللہ علیکم۔ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اعمال قبول ہوئے، عمل پاک صاف ستھرے ہوئے، درود پاک پڑھنے کی برکت سے گناہ معاف ہوئے، درود پاک پڑھنے کی برکت سے رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ایک بے چینی والا ماحول ہے۔ کوئی گھریلو ناچاکیوں میں گرفتار ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی دکھ درد تکلیف میں مبتلا ہے۔ ہر ایک کسی نہ کسی ٹینشن میں بعض اوقات گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو درود پاک پڑھو گے نا، اللہ کی رحمتیں تم پر چھما چھم برسیں گی۔ تو آئیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا۔ ہمارے آقا صاحب قرآن ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ضیاء بار میں حاضری کا سلسلہ کریں نا تو میرے آقا نے تلاوت قرآن کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا۔ ان کے لیے کئی ایک ارشادات فرمائے، اور خود اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات میں ہم دیکھیں تو یہاں تلاوت کے بڑے پیارے پیارے انداز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں ابتداً 2-3 احادیث طیبہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جن احادیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کرنے والوں، قرآن پاک پڑھنے والوں، قرآن پاک پڑھانے والوں سے محبت کا جو اظہار فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ اگر یہ کہوں کہ یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کی بہت بڑی تعداد نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔
تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، زبان رسالت سے اسے بہتری کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور بات بالکل سیدھی سی ہے، قرآن پاک روئے زمین پر جتنی بھی کتابیں موجود ہیں نا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ تو جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ کتاب ہے نا، اس کا پڑھنا بھی سب سے اعلیٰ، اس کا پڑھنا بھی سب سے افضل، اس کا سیکھنا بھی سب سے افضل، اس کا سکھانا بھی سب سے افضل۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو جو ایک انعام کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ۔ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے نا، اللہ تعالی جل جلالہ اسے ایک کامل نیکی عطا فرماتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور یہ ایک نیکی جو ہے نا، یہ 10 کے برابر ہے۔ ایک حرف پڑھا نا، تو ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالی جل جلالہ نے 10 نیکیاں عطا فرمائی۔ یہ کہنے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف ہے۔ جس نے صرف الف لام میم پڑھا، 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کر دی گئی۔ جب غور کیجئے، جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں ملی، تو جو خوش نصیب روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتا ہوگا، کتنی اجر و ثواب کے انبار اس کے نام اعمال میں رکھے جاتے ہوں گے، اور کس قدر حسنات کا ذخیرہ وہ جمع کرنے میں اور نیکیوں کا انبار جمع کرنے میں وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث کی راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ جو ماہر قاری قرآن ہے نا، ماہر قاری قرآن، ماہر قاری قرآن کون ہے؟ علامہ علی قاری نے اس کے تحت یہ بات ذکر فرمائی کہ جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے نا، تو قرآن پڑھنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ جو روزانہ اہتمام کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے والے ہیں نا، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ انہیں قرآن پاک پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، پڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوا کرتا ہے کہ جو کبھی کبھار قرآن پاک کھولتا ہے نا، وہ تلاوت شروع کرتا ہے تو اٹک جاتا ہے، رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، پتہ نہیں یہ درست پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، وہ رک رک کے نا ٹھہر ٹھہر کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور جس کی عادت اور طبیعت کا حصہ تلاوت قرآن ہوا کرتا ہے، وہ پڑھتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالی جل جلالہ اسے قرآن پاک پڑھنے میں یہ آسانی عطا فرماتا ہے۔ قرآن پڑھنے میں اسے کوئی دقت، کوئی دشواری نہیں ہوتی، وہ پڑھتا جاتا ہے اور آگے نکلتا چلا جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو ماہر قاری قرآن ہے نا، اللہ تعالی جل جلالہ کے فرشتے وہ اس کے ہم نشین ہوا کرتے ہیں۔ فرشتے اس کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں، جو معمول کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور اچھے انداز میں تلاوت قرآن کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھنے والوں سے، قرآن پاک پڑھانے والوں سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عاصم بن کلیب اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، سمع علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ضجت الناس فی المسجد یقرؤون القرآن ویقرؤون۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسجد میں داخل ہوئے۔ جب ہم مسجد میں تشریف فرما ہوئے نا، تو کانوں میں قرآن پاک کی آواز آئی۔ لوگ مسجد میں جمع ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ جب یہ کانوں میں قرآن پاک کی آواز آتی ہے نا، تو مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرمانے لگے، کانو احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں بتاؤں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اب ارشاد فرمانے لگے، جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے ہیں نا، ہمارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے. اور ہمارے آقا کا اپنا عمل مبارک کس طرح کا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تلاوت قرآن کے اعتبار سے ایک عمل ذکر کیا ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اب کہتی ہے ہمارے آقا جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے نا آپ آرام نہیں فرمایا کرتے تھے. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر، یہ سورہ بنی اسرائیل جو نا 12 رکوع پر مشتمل ہے اور سورہ زمر اس کے 8 رکوع ہیں. کہ اس کے علاوہ اگر شب و روز کے معمولات میں کوئی اور بھی تلاوت قرآن نہ ہو تو یہ روزانہ 20 رکوع میرے آقا تلاوت قرآن فرما رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ان 2 صورتوں کے علاوہ اور تلاوت کا سلسلہ نہیں. میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا یعلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان تمام مومنوں کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک سوال کیا. وہ سوال سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے تعلق سے. یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نماز اور تلاوت کا معمول کیا تھا؟ آپ نے جو جواب دیا نا یہ رات کا وقت ذکر کیا جا رہا ہے کہ رات کی نماز رات کی تلاوت کس طرح کی تھی. ہماری امی جان کہتی ہیں کانا یصلی ثم ینام قدر ما صلی ثم یصلی قدر ما نام ثم ینام قدر ما صلی حتی یصبح. ہمارے آقا کا عمل شریف تھا کہ رات کو نماز پڑھتے. ظاہر سی بات ہے کہ جتنا لمبا قیام ہوگا اتنی زیادہ تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی نا اتنی دیر پھر آرام فرماتے، پھر دوبارہ بیدار ہو جاتے. بیدار ہونے کے بعد پھر نوافل کا سلسلہ شروع ہوتا اور نفلی نماز میں تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری رہتا. کچھ دیر تلاوت قرآن اور یہ نماز کا معمول رہتا، اس کے بعد پھر آرام فرماتے. جتنی دیر تلاوت اتنی دیر آرام. یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ آدھی رات نوافل اور آدھی رات آرام. بار بار نوافل کی ادائیگی، آنکھ کھلی دوبارہ پھر نماز کا سلسلہ، پھر آرام کیا اٹھے اور دوبارہ پھر نماز کا سلسلہ حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جایا کرتی تھی. ہمارے آقا قرآن پاک سے ایسی محبت فرماتے، تلاوت قرآن سے اس انداز میں محبت فرمایا کرتے. اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن کا انداز کس طرح کا ہوا کرتا تھا. ماہ رمضان میں سید الملائکہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سید الملائکہ سید الانبیاء کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے. حفاظ یہ آپس میں جو ایک دوسرے کو قرآن پاک سناتے ہیں نا اسے قرآن کا دور کرنا کہا جاتا. ہمارے آقا سید الملائکہ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے. اب عالم تصورات میں اس منظر کو محسوس کرنے کی کوشش کریں نا، کیسا حسین منظر ہوتا ہوگا. ایک سید الملائکہ دوسرے سید الانبیاء، ایک قرآن لانے والے دوسرے وہ جن کے مبارک دل پر قرآن نازل ہوا، اور یہ دونوں شخصیات بیٹھ کر نہ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے. کیسا حسین منظر ہوتا ہوگا. اور میرے آقا کا تلاوت قرآن فرمانا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت قرآن فرمایا کرتے ہیں نا، قرآن نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان کافروں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو میرے پیارے حبیب آپ کا قرآن سنتے ہیں. میرے آقا اپنے گھر میں تلاوت قرآن فرما رہے ہوتے تھے تو کئی کافروں کا تذکرہ کیا گیا. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کے باہر کھڑے ہو کر نہ تلاوت قرآن سنا کرتے تھے. ان میں سے بعض خوش نصیبوں کو اللہ نے پھر ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی، اور کئی اس طرح کے بھی تھے کہ تلاوت قرآن سننے کے لیے آتے، اندر سے دل گواہی دیا کرتا تھا یہ رب کا کلام ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ نفسانی معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان لانے کی طرف نہیں آئے. لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کی لذت اس طرح کی ہوا کرتی تھی کہ یہ در اقدس پہ حاضر ہو کر نہ تلاوت قرآن سنا کرتے.
ایک موقع اس طرح کا آیا، مکہ مکرمہ سے طائف جاتے ہوئے نا، وادی نخلا، کھجوروں کی وادی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہاں نماز فجر پڑھی۔ نماز فجر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن فرمائی۔ آپ غور کیجئے گا کہ یہاں اگر کوئی اچھے انداز میں تلاوت کرنے والا ہو نا، اچھا لبو رہ جاؤ، آواز اچھی ہو، اور رموز و اوقاف قرآن کے مطابق تلاوت قرآن کر رہا ہو، مجمع کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہزاروں کا مجمع بھی ہو نا تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا نور کی چادر تنی ہوئی ہے، ایک کیف آور ماحول ہوا کرتا ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن سننے کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ ہر بندے کے دل سے جو آواز بلند ہوتی ہے نا، وہ آواز یہ ہوتی ہے، یہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے، اور تلاوت کا سلسلہ موقوف نہ ہو۔ ایک عام آدمی نے تلاوت قرآن کی تو یہ کیفیت، میرے آقا کے ایک امتی نے تلاوت قرآن کی، مجمع پر نور کی چادر تنی ہوئی ہم نے محسوس کی، اور دل میں باقاعدہ سے اطمینان اور چین اور سکون ہم نے محسوس کیا تلاوت قرآن کرنے والے کی تلاوت کو سن کے۔ ایک عام آدمی تلاوت کرے تو یہ کیفیت ہو۔ اب غور کیجئے گا کہ جب سید الانبیاء تلاوت قرآن کرتے ہوں گے، جو صاحب قرآن ہے، تو اس وقت تلاوت کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کا صدقہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تلاوت قرآن فرمانے کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی محبت قرآن نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ روزانہ کے معمولات میں تلاوت قرآن شامل ہو جائے۔ بہت سارے کام ہمارے معمولات میں شامل ہوتے ہیں، کھانا کبھی مس نہیں ہوتا ہوگا، روزانہ دکان پہ جانا، کاروبار کے لیے جانا، نوکری ملازمت جو کام کرتے کراتے ہیں ان پہ جانا کبھی مس نہیں ہوتا ہوگا، اپنے دوست احباب سے ملنا ملانا کبھی مس نہیں ہوتا ہوگا۔ کتنے ہی کام اس طرح کے کہ جب تک وہ کام کر نہ لے چین سکون اور قرار نہیں آتا۔ کتنے کام اس طرح کے، کیا تلاوت قرآن کے اعتبار سے بھی میری کیفیت اس طرح کی ہے؟ آج نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ بندہ غور کرتا ہے نا، یار آج کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بے چینی والی کیفیت ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو اندر سے جواب آئے، آج تلاوت قرآن نہیں کی نا، اس لیے نیند نہیں آ رہی۔ آج قرآن پاک کی زیارت نہیں کی، قرآن پاک نہیں پڑھا۔ یہ کیسی عجیب سی صورت ہوگی کہ کئی ہفتے گزر جائیں، کئی مہینے گزر جائیں، اور ایک پارے کی تلاوت بھی میرے معمولات میں شامل نہ ہوئی، قرآن پاک کی زیارت بھی صحیح انداز سے نہ کی۔ کیسا عجیب معاملہ ہوگا۔ آئیے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، روزانہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ جو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں وہ روزانہ اپنے معمولات میں کم از کم آدھا پارہ ہی صحیح لیکن اپنے معمولات میں شامل کریں، اور جو درست انداز میں پڑھنا نہیں جانتے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے ایک مواقع میں تلاوت قرآن کے حوالے سے اور قرآن سیکھنے کے تعلق سے دیے۔ آپ کئی آگے پیچھے نہیں جا سکتے، گھر بیٹھے فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے قرآن پاک پڑھیے، ٹائم بھی آپ کی مرضی کا، صبح پڑھنا چاہتے ہیں صبح پڑھیں، شام پڑھنا چاہتے ہیں شام پڑھیں، دن پڑھنا چاہتے ہیں دن پڑھیں، رات پڑھنا چاہتے ہیں رات پڑھیں، وقت آپ کی مرضی کا۔ آئیے قرآن پڑھیے، قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں نا کہ تلاوت قرآن کے اعتبار سے اور محبت قرآن کے اعتبار سے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ کچھ پیچھے چلے جائیے، پہلے کے کئی انداز اس طرح کے، یہاں جو بزرگ تشریف فرمائے نا، بڑی عمر والے، 60 سال 70 سال 80 سال والے، یا مدنی چینل کے ناظرین میں جو بڑی عمر والے، یہ اس بات کی طرف میں توجہ جس بات کی طرف دلا رہا ہوں اچھے انداز میں سمجھ جائیں گے، اور آپ سب کو دعوت دیتا ہوں ان کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر آپ سوال کیجئے گا، آپ کے سامنے کئی باتیں آ جائیں گی۔ پہلے ہمارے گھروں میں جو معمول تھا نا، قرآن خریدنا ہوتا تھا، قرآن بازار سے لینا، قرآن لینے سے پہلے نا قرآن کا غلاف کا کپڑا خریدا جاتا تھا، یہ ایک ادب اور محبت کا انداز تھا نا، قرآن پاک کے غلاف کا کپڑا۔ اور عام طور پر جو اہتمام کیا جاتا تھا نا، بہترین قسم کا کپڑا ہونا چاہیے جس کو ذریعے میں قرآن پاک کا غلاف سلائی کرا، بہترین کپڑا، کپڑا پہلے خریدا جاتا تھا، غلاف پہلے تیار کیا جاتا تھا، پھر قرآن پاک لینے کی طرف جاتے تھے۔ قرآن پاک گھر میں آ جائے گا، غلاف تو تیار ہی نہیں کیا، یہ ایک ادب اور محبت کا انداز تھا نا۔ گھر میں قرآن پاک کس جگہ پہ ہوگا؟ باقاعدہ سے بلند جگہ منتخب کی جاتی تھی، تلاوت قرآن کرنے کے بعد قرآن پاک اس جگہ پہ رکھ دیا جاتا، قرآن وہاں تشریف فرما ہوتا، جب بھی تلاوت کرنی ہوتی وہاں سے اتارا اور قرآن پاک کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بیٹھے اور قرآن پڑھا۔
آج میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں قرآن پاک کس جگہ پہ؟ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، غور کیجئے، کیا وہ ادب والا انداز آج ہے؟ کیا وہ پیار اور اپنائیت والا انداز آج ہے؟ کیا باقاعدہ سے گھر میں قرآن پاک رکھنے کے لیے میں نے کوئی جگہ بنائی ہے؟ ہم مکان تعمیر کرتے ہیں، مکان بناتے وقت آپ دیکھتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے، ایک ایک چیز کے بارے میں غور کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ چیز کہاں رکھی جائے گی، اس کی جگہ کون سی ہوگی، اس کی جگہ کون سی ہوگی۔ باقاعدہ کئی ایک دکانیں گھومی جاتی ہیں، جناب یہ ٹوتھ پیسٹ رکھنا ہے، یہ برش رکھنا ہے، اس کے لیے جگہ کیسی ہونی چاہیے۔ باقاعدہ سے اس کا اہتمام، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی نا باقاعدہ سے جگہ بنائی جاتی ہے۔ قرآن پاک رکھنے کے لیے میں نے اپنے گھر میں جگہ کون سی بنائی، کون سی بنائی؟ اور اس کے بعد اگلا سوال آئے گا، کیسی بنائی؟ قرآن سب سے افضل کتاب ہے نا، تو سب سے افضل کتاب کو رکھنے کی جگہ بھی سب سے افضل ہونی چاہیے۔ گھر میں سب سے بہترین جگہ وہ ہوگی جہاں رب کا کلام رکھا جائے، خوشبودار ماحول میں، بہترین اور پیارے ماحول میں، اور اس کے بعد وہیں سے لیں، تلاوت قرآن کریں، چوم کے اسی جگہ پہ رکھیں۔ اور تلاوت قرآن کے اعتبار سے تھوڑا سا پیچھے جائیں نا، مساجد میں جانے والے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے نا، پہلی صف میں باقاعدہ سے ایک لائن لگی نظر آتی تھی، کئی لوگ اس طرح کے جو قرآن پاک لے کے بیٹھے ہوتے تھے، تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے، باقاعدہ سے مسجدوں میں تلاوت کرنے والے نظر آتے تھے۔ نماز فجر میں کوئی پہلے نہیں آ سکا، اب وہ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد پہلی صف میں آئے گا، بیٹھے گا، قرآن پاک لے گا، پڑھنا شروع کر دے گا۔ کچھ نماز سے پہلے تلاوت قرآن کرنے والے ہوا کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو نماز کے بعد بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے۔ اب زور اثر مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو تقریباً اگر کہوں نا کہ ایسے مناظر ملتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرنے والا نظر آ جاتا تھا۔ آج کہاں گئے وہ تلاوت کرنے والے؟ آج کہاں گئے وہ قرآن پاک سے محبت کا اظہار کرنے والے؟ نماز فجر ادا کرنے کے نکلا کرتے تھے تو گھروں میں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری اسلامی بہنیں یہ باقاعدہ سے دن کی ابتدا تلاوت قرآن سے کیا کرتی تھی۔ اگر کسی نے ناشتے کا تقاضا کیا نا تو جواب ملا کرتا تھا، ٹھہر جاؤ پہلے قرآن پاک پڑھ دوں پھر ناشتہ ملے گا۔ گھر گھر میں تلاوت قرآن کا معمول تھا، لیکن جو جو وقت گزرتا چلا جا رہا نا، تلاوت قرآن کا معمول بھی کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا۔ ماہ رمضان میں باقاعدہ سے ماحول بنا کرتا تھا تلاوت قرآن کا، ایک دوسرے سے آپس میں بات چیت بھی کرتے ہوں گے، تم نے کتنا پڑھا تو میں نے کتنا پڑھا۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں اتنا پڑھوں گا تم کتنا پڑھو گے۔ یہ تلاوت قرآن کا معمول بنانے کے لیے، قرآن پاک کی پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافے کے لیے اگر اس طرح کا سلسلہ کیا جائے، کیا حرج ہے؟ باقاعدہ سے اس ہدف کو لے کر آگے بڑھا جاتا۔ لیکن آج کہاں گئے وہ تلاوت کرنے والے؟ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، اپنی اپنی ذوات کا جائزہ لیجئے، اور اپنے اپنے معمولات اور معاملات کو دیکھیے۔ میرے معمولات میں تلاوت قرآن کی در، موبائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید روزانہ سینکڑوں مرتبہ موبائل کو دیکھتے ہوں گے۔ دیگر کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کے معاملات کو دیکھا جائے کتنی مرتبہ آگے پیچھے نکلنے کے سلسلے ہوں گے۔ ہم صرف فضولیات میں جو وقت ضائع ہوتا ہے نا، اس کا جائزہ لیں تو اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی۔ بخاری کی حدیث مبارکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اس طرح کی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے۔ دو نعمتیں، وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصحت والفراغ، ایک نعمت ہے صحت کی اور دوسری نعمت ہے فراغت کی۔ اللہ نے صحت عطا کی ہے، میں نے کس طرح کے کاموں میں اسے صرف کیا؟ فارغ وقت مجھے مل جاتا ہے، یہ فارغ وقت کس طرح کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے؟ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے۔ آئیے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور ایک حدیث مبارکہ مزید آپ کے سامنے عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس سینے میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں ہے،
جسے کچھ بھی قرآن میں سے یاد نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ تو ویران گھر کی طرح، اجڑا گھر ہے جس سینے میں قرآن ہی نہیں. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھر قبرستان کون سا ہوا کرتا ہے؟ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو. ہم نے گھر کی آرائش و زیبائش پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن گھر کی آبادی پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہوتی. میں نے ٹائل لگائی، ماربل لگایا، فنیشنگ کے لیے جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا. آنے والا دیکھ دیکھ کے نا حیران ہو کے کہتا ہے یار کیسا حسین مکان تو نے بنایا، لیکن اس گھر کو کیا میں نے اللہ کے ذکر سے بھی آباد کیا؟ کیا تلاوت قرآن کا معمول بھی ہے؟ کیا نمازوں کا اہتمام بھی اس گھر میں ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد سے بھی اس گھر کو آباد کیا؟ ایک حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. ایک ہے وہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کا دل یاد الہی سے غافل ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی. جو اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، رب کی بندگی بجا لانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بڑھنے والا نہیں ہے، وہ تو ہے ہی مردہ. جس کا دل نور ایمان سے منور نہیں ہے وہ تو ہے ہی مردہ. گھر میں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، کوئی یاد الہی میں توجہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی نماز کا اہتمام نہیں ہے، کوئی درود پاک کا اہتمام نہیں ہے، کوئی تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں ہے. کیوں؟ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے نا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جب شیطان تلاوت قرآن سن کر بھاگتا ہے، ہم اپنا یہ عزم کیے ہوئے کہ شیطان سے جان چھوڑانی، نفس کی شرارتوں میں ہم نے نہیں آنا، ہم رحمان کے بندے رحمان کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے. یہ سوچ بھی ہے، ذہن بھی ہے. تلاوت قرآن کر کے شیطان کا مقابلہ کیوں نہ کریں؟ سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر کے ہم شیطان کو اپنے گھر سے دور اور نفور کیوں نہ کریں؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اللہ پاک تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ان البیت لا یتسع علی اہلہ وتحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین ویکثر خیرہ ان یقرأ فیہ القرآن. آج تقریباً ہم میں سے ہر ایک کی دلی تمنا یہ ہوگی جس کا تذکرہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں تنگی نہ ہو، گھر میں کشادگی ہو. ہم یہ چاہتے ہیں گھر میں کوئی گھریلو ناچاکیوں کا سلسلہ نہ ہو، سارے گھر کے افراد آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا گھر وسیع رہے، رزق کی کشادگی ہو، خیر ہو، برکت ہو، امن ہو، سلامتی ہو، عافیت ہو، جو یہ چاہتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں ملائکہ رحمت کے فرشتے آئیں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرے. تلاوت قرآن کرو گے گھر میں خیر ہوگی، برکت ہوگی، عزت و عظمت و رفعت ہوگی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے عافیت، فضل اور رحمت اور عنایت کا سلسلہ ہوگا. رحمت کے فرشتے آئیں گے، شیطان بھاگ جائے گا. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. یار سمجھ نہیں آتی، جب بھی گھر میں آتا ہوں بے چینی ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے. گھر میں داخل ہوتے ہی پریشانیوں کا پہاڑ مجھ پہ ٹوٹ پڑتا ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ دائیں بائیں آگے پیچھے جا جا کے جناب میرا کو استخارہ کر دیجئے، کوئی حساب کتاب لگا دیجئے، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیے. اپنے آپ سے پوچھو گھر میں اللہ کا ذکر ہے؟ گھر میں تلاوت قرآن کا معمول ہے؟ وہ گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی. رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے.
شیاطین اس گھر میں ڈیرا جما لیتے ہیں، اور خیر و برکت اس گھر سے نکل جاتی ہے جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی۔ آئیے اپنا ارادہ کریں کہ روزانہ اہتمام کے ساتھ تلاوت قرآن کا معمول بنائیں گے۔ خود بھی قرآن پاک پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی طرف قائل اور مائل کیجیے، روزانہ اہتمام کے ساتھ تلاوت قرآن۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ توفیق عطا فرمائے تو گھر کے سارے افراد نہ کوئی ایک وقت مختص کر لیجیے، کوئی ایسا وقت آپس میں طے کر لیجیے جس وقت میں گھر کے سارے افراد گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد تقریباً گھر کے سارے افراد گھر میں ہی ہوتے ہیں، یا رات سونے سے پہلے کوئی بھی ایسا وقت اپنے سہولت کے مطابق طے کر لیجئے کہ جس وقت میں گھر کے سارے افراد گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ تفسیر سراۃ الجنان اردو زبان کی بڑی پیاری تفسیر ہے اور عام فہم بھی ہے۔ عام قاری، عام پڑھنے والا جو بہت زیادہ لکھا پڑھا نہیں بھی ہے وہ بھی اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، بھلے ایک آیت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس سے زیادہ پڑھیے، لیکن جتنا بھی ہو ایک معمول طے کر کے نا روزانہ گھر کے سارے افراد مل جل کے بیٹھ کے نا اپنے رب کا کلام پڑھیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر سراۃ الجنان سے اس کی تفسیر پڑھ لیجئے۔ اور اگر کوئی مقام سمجھ نہ آئے تو ماشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت میں بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، علماء اہل سنت کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھی ہے، لیکن یہ مقام سمجھ نہیں آیا۔ روزانہ اہتمام کے ساتھ تلاوت قرآن، اللہ کی طرف سے کیسی رحمتوں کا نزول ہوگا کہ گھر کے سارے افراد مل جل کے بیٹھ کے نہ قرآن پڑھ بھی رہے، قرآن سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک ارشادات ہیں جو قرآن پاک کے تعلق سے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث مبارکہ مزید آپ کے سامنے پڑھ کے گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نا، یہ تلاوت قرآن کرنے والا کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، جو قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے والا ہے۔ اور قرآن پاک پڑھنے والا، اسے اللہ تعالی جل جلالہ ایسی مالداری عطا فرماتا ہے کہ جس کے بعد کوئی مالداری ہے ہی نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے تلاوت قرآن کیجئے، اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت پانے کے لیے تلاوت قرآن کیجئے، اور تلاوت قرآن کو روزانہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں